بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نام ہے آج جس طرح میں ویڈیو دیکھ رہا تھا میں معصوم جستجو۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرواز سے متعلق سوالات کیے تھے، جس کا فرقان حیدری صاحب نے بہت اچھی طریقے سے جواب دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس ویڈیو کا ایک ہی حصہ بنے گا، مگر انہوں نے اتنی تفصیل سے جواب دیے اور میرے ذہن میں کاؤنٹر کوشچنز بھی آئے، جس کی وجہ سے ویڈیو کے 2-3 حصے کرنے پڑے۔ تو آج ملاحظہ فرمائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرواز سے متعلق حصہ 2۔ حضرت جبرائیل اور روح الامین کیا ایک ہی شخصیت ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش سے فرش تک کچھ ہی سیکنڈوں میں آ جاتے ہیں اور فرش سے عرش تک بھی کچھ ہی سیکنڈوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اور یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ وہ پر کے ذریعے پرواز کرتے ہیں، اور ہم پرندوں وغیرہ کو جو دیکھتے ہیں وہ جتنی تیز پر مارتے ہیں اتنی تیز وہ اڑ لیتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عرش سے فرش تک پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان اور کتنی دور ٹریول کرنا پڑتا ہوگا، تو ان کو اسی حساب سے پر بھی مارنے پڑتے ہوں گے، اور اتنی تیز پر مارنے سے تو آگ لگ جاتی ہوگی، کیونکہ جب کوئی بھی چیز ہوا میں بہت تیزی سے سفر کرتی ہے تو اس میں آگ لگنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر کی مدد سے اتنی تیز ٹریول کیسے کر لیتے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب تو آپ نے پہلے حصے میں ملاحظہ فرما لیا ہے۔ اب دوسرے سوال کا جواب سنیں ریسرچ اسکالر فرقان حیدری صاحب سے۔ اب سیکنڈ کویشچن جو آپ نے کیا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم بہت تیز پر ماریں گے تو آگ لگنے کا امکانات ہیں، پاسبلٹی ہے کہ آگ لگ سکتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل کے بارے میں ہماری روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل باڈی ماس کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں، اور وہ شیپ شفٹر بھی ہیں۔ تو وہ کبھی چھوٹے شیپ میں آ جاتے ہیں، کبھی ہیومن فارم میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ جو جسم ہے، جو ہمارا باڈی ہے، ان کی باڈی یہ نہیں ہے، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ لائٹ سے بنے ہوئے ہیں، اور جب وہ نور سے بنے ہوئے ہیں تو وہ کسی بھی فارم میں آ سکتے ہیں۔ ان کا جو ریئل فارم ہے وہ بہت بڑا ہے، یہاں تک کہ قرآن کی ایک تفسیر میں آتا ہے کہ جب قوم لوط کو حضرت جبرائیل خدا نے عذاب دینا تھا تو اس عذاب کا طریقہ کیا تھا؟ اس عذاب کا یہ طریقہ تھا کہ حضرت جبرائیل کو خدا نے کہا کہ آپ پورے 1 دن تک قوم لوط کی جو زمین ہے اسے اپنے پر کی نوک پر اٹھا کے رکھیں، یعنی کہ جو زمین تھی سوڈم جارڈن کے نزدیک وہ زمین ہے، تو حضرت جبرائیل نے اپنی پر کی نوک پر پورا دن پوری رات اس خطہ زمین کو اٹھا کر رکھا۔ اور حضرت جبرائیل کا پر بھی ایک نہیں ہے، حضرت جبرائیل کے انفینٹ پر ہیں، جیسے میں نے کہا آپ کو، کیونکہ وہ شیپ شفٹر ہیں، وہ فارم تبدیل کر سکتے ہیں اپنا، تو پھر وہ لیمیٹڈ نہیں ہیں کسی بھی پیرٹ کی طرح یا کسی بھی ایگل کی طرح کہ ان کے صرف 2 پر ہوں، ان کے انفینٹ پر ہیں، بہت پر ہیں ان کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ، اور ان کی ایک پر کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ پر کی نوک پر ٹپ آف دا فیدر، آپ نے دیکھا ہوگا فیدر، اگر آپ کے پاس پیرٹس ہیں یا آپ نے کبھی دیکھے ہیں تو فیدرز کتنے سافٹ ہوتے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل کے فیدر میں یہ کمال ہے کہ ان کی جو ونگز ہیں ان میں اتنی پاور ہے کہ وہ ونگز کی نوک پر ایک پورا زمین کا ایک پوری سٹی اٹھا کر رکھ سکتے ہیں۔ تو اب جب آپ اسے میتھمیٹکلی کیلکولیٹ کرو گے کہ ایک ایسا بینگ جو باڈی ماس میں بھی اتنا بڑا ہے، جس کے ونگز بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان کی ونگز کے اندر اسٹرینتھ اور انرجی بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک ونگ کی ٹپ پر ایک زمین کی سٹی، اس ارتھ کی سٹی کو اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، تو پھر جب وہ فلائی کرے گا اسی انرجی کے ساتھ، اسی تھروٹل کے ساتھ، اسی ایرو ڈائنامکس کے ساتھ، تو وہ کتنی سپیڈ میں فلائی کرے گا؟ یہ سپیڈ کی لمٹ ہمارا کیلکولیٹر بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ کیلکولیٹ بھی لمیٹڈ ہے 12 ڈیجٹس تک، یا آپ دیکھ لیں اگر اچھا کیلکولیٹر ہوگا تو 16 ڈیجٹس تک، لیکن ان ڈیجٹس کے آگے کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ اور میرا ایک اور سوال
سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیس میں جانے کے لیے اسپیس شٹل یا راکٹس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ انرجی استعمال کرتے ہیں اور ان کی پرواز سمجھ میں بھی آتی ہے. یہ جس انرجی کو استعمال کر کے مارس یا چاند تک پہنچتے ہیں، اگر ہم اس انرجی میں لاکھ گنا یا کروڑ گنا اضافہ کر دیں تو ہم دوسرے آسمان پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. اور یہ چیز تو ہمارے سمجھ میں بھی آتی ہے اور ہم تھیوری سے پروف بھی کر سکتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی تو ہم سے زیادہ ایڈوانس ہونی چاہیے تھی. ہم اسپیس شٹل راکٹس وغیرہ کی مدد سے عرش تک پہنچ رہے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پروں کی مدد سے عرش تک پہنچ رہے ہیں، جبکہ پروں کی مدد سے تو پرندے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم نے کسی پرندے کو اتنا ہائی نہیں اڑتے ہوئے دیکھا. یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہم کئی سالوں کے بعد، ارب سالوں کے بعد اتنی ٹیکنالوجی میں ایڈوانسڈ ہو جائیں گے کہ ہم تھروٹل کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ ہم عرش پر پہنچ جائیں گے. تو بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس بیٹا کہ وی آر دا کریٹڈ اینڈ گاڈ از دا کریٹر. ہم جب بھی کوئی ٹیکنالوجی انوینٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے بیٹا ورژنز پہلے لانچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی فون 1 آیا، اس کے اندر 2-3 فیچرز تھے. اب آئی فون 14 چل رہا ہے یا 15 چل رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم اے سیمسنگ یوزر، میں سیمسنگ یوز کرتا ہوں، مجھے آئی فون کا نہیں پتہ. تو اب اس کے اندر بہت سے فیچرز ہیں. اسی طرح ٹیکنالوجی ایولیوشن کے ساتھ ساتھ ایڈوانسڈ ہوتی ہے. ہم جو ٹیکنالوجی کریٹ کریں گے اس میں ایڈوانسمنٹ کا پوٹینشیل ہے، ایڈوانسمنٹ کی گنجائش ہے، اس لیے ہم اسے ایڈوانس کر سکتے ہیں. بٹ دا کریٹڈ، دی آلمائٹی، خدا جب کوئی چیز کریٹ کرے گا تو اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کا پوٹینشیل نہیں ہے. وہ کریٹ ہی دا بیسٹ کرے گا، وہ بیسٹ کریٹ کرتا ہے. اسی لیے جب خدا نے حضرت جبرائیل کو خلق کیا تو ہی واز دا بیسٹ ان واٹ ہی ڈیڈ. اب جب ہم وہ ٹیکنالوجی 1000 سال بعد یا کروڑ سال بعد ہم اس ٹیکنالوجی تک پہنچ سکیں گے شاید کہ ہم یہاں سے مارس جانے کے لیے ہم 5 منٹ سے پہنچ جائیں. اب جو ہم کو 5 ایئرز لگتے ہیں 5 منٹس میں پہنچ جائیں. یہاں سے مون پر جانے کے لیے ہم کو 3.5 منتھس لگتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم 3 منٹس میں مون پر پہنچ جائیں. لیکن پھر بھی ہماری ٹیکنالوجی میں وہ پوٹینشیل آف بیٹرمنٹ ہوگا کہ ہم اور ایکسل کر سکیں اپنی ٹیکنالوجی میں، ہم اور بہتر بنا سکیں اس کو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس روم آف ایرر ہے، ہم اس میں غلطی کر سکتے ہیں. لیکن دا کریٹر گاڈ کبھی غلطی نہیں کرتا. اسی لیے جب وہ بناتا ہے کوئی چیز تو وہ ایکسلنٹ بناتا ہے، پرفیکشنسٹ ہے، وہ پرفیکشن بناتا ہے. تو اسی لیے جو ٹیکنالوجی ہم کروڑ سال بعد بنائیں گے خدا نے کروڑ سال پہلے بنا دی تھی. اور ہم چونکہ ہیومن بینگز ہیں، ہمارے مائنڈ میں وہ پوٹینشیل نہیں ہے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈوانس ہو رہے ہیں. جبکہ یہ ساری باتیں ان دا مائنڈ آف گاڈ آج سے کروڑ سال پہلے تھی، اور انہوں نے جو کروڑ سال پہلے بنایا وہ بھی پرفیکٹ تھا. چلے ان سارے سوالات کے جوابات تو مجھے مل گئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور آپ کے ذہن میں کوئی کانٹر کوشچن آیا تو آپ بھی وہ کر سکتے ہیں. تو اب مجھے اجازت دیں، میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.